اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 بدترین گناہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے خطرناک گناہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ تو یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، 5 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں کہ جن کے کرنے پر انسان دنیا میں ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کا خاص و خاص کرم تم پر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچ کے رہنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلا گناہ تو سود کھانا ہے، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ فرمایا، سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ سود خور انسان تباہ و برباد دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ سود خور انسان کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت ہر گھڑی ٹینشن میں رہتا ہے۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا اور منہ کے بل زمین پہ آ گیا اور وہیں پہ مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا، اور ایک رات پھر اسی بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ دیکھ کر پوچھا، ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا کہ نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ خدا را اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہو، اور اگر چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق کی کمی نہ ہو، رزق میں فراوانی ہو، اگر چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پہ تہمت لگانا ہے، کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پہ تہمت لگانا ہے۔ کسی عورت پہ تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بھی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگا دی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو شخص کسی عورت پہ تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پہ تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے، تو کسی بھی نیک عورت پہ کبھی زندگی میں بھی تہمت نہ لگانا۔ فرمایا، تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا ہے، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ یتیموں کے سروں پر شفقت بڑا ہاتھ رکھ، یتیموں کے سروں پر رحمت بڑا ہاتھ رکھ، کیونکہ جب کبھی آپ مر جائیں تو آپ کی اولاد کے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہو۔ فرمایا، چوتھا گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا یہ ایک ایسا گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، میرا اللہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 5واں گناہ خطرناک گناہ، اہم گناہ، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ 5واں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا ہے۔ جادوگر شخص کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پانی حرام،
اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کی ہر ایک چیز حرام جو کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے اس شخص کے اوپر جادو کرتا ہے، جادوگر انسان یوں سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ خدارا یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم آپ کے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور مقام دے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں عزت و مقام ملے گا۔ دنیا میں بھی خوشحال ہو جاؤ گے، رزق میں فراوانی ہو جائے گی، اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین بس اتنا ہی۔ مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، اللہ حافظ۔